بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری 22ویں تراویح مکمل ہوئی، جس میں ہم نے 25واں پارہ ختم کیا۔ 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی کے طالب ہے تو ہم ان کے کھیتی میں بڑھوتری فرماتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، جن کو دنیا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا سے بھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پھر پوری دنیا کی چاہت میں زندگی لگا دیتے ہیں، تو آخرت میں سے ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور دنیا میں ہر انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کے کھیتی کی فکر کرے۔ کہ دنیا میں رہ کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رہبانیت کو اختیار کر لے، وہ بالکل ہی تمام دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کسی پہاڑ پہ یا کسی جنگل میں زندگی گزارے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سیدھا اور سادہ جو نمونہ ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اب ہم کو دنیا میں رہ کر زندگی گزارنا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا حکم ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ دو چیزوں کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارو گے، اللہ تبارک و تعالی کامیابیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو آخرت کی کھیتی کا چاہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں چاہے کسی بھی لائن میں زندگی گزارے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازمت کرنے والا ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ہائی کوالیفائڈ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں زندگی گزارتا ہو، اگر اس کی زندگی اللہ کے حکم پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت کے کھیتی کا چاہنے والا ہے۔ کسان ہے، اب کسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کھیت میں بیج ڈال رہا ہے، اور امید اللہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کھیتی کو پیدا کریں گے، باغات کو پیدا کریں گے۔ اور جب وہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے حصہ الگ کر دیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کھیتی باڑی جس میں کنواں ہے، کنویں والے کھیتی میں سے آدمی 20 تھیلے پہ 1 تھیلا نکالے گا، اور جو کوڑ زمین ہے بغیر کنویں کی، آسمانی بارش کے اوپر جس میں کھیتی ہوتی ہے، اس میں 10 تھیلوں پہ 1 تھیلا نکالے گا۔ یہ اللہ کا اور اس کے پیارے نبی کا حکم ہے۔ اب کسان اگر اس طریقے سے کھیتی کر رہا ہے تو یہ کسان آخرت کا طلب کرنے والا اور آخرت کا چاہنے والا ہے، کہ کھیتی کرتے کرتے بھی اس کے نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے، اس کی نماز میں سستی نہیں ہو رہی ہے۔ تو حدیث فضائل نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ جو جنگل میں اکیلے ہو، یا کوئی بکریاں چرانے والا ہو، وہ جنگل کے اندر اکیلا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اذان دے اور وہ نماز پڑھ لے۔ اللہ کو یہ آدمی بہت زیادہ پسند ہے، اور کل قیامت کے دن وہ تمام درخت، وہ تمام مٹی کے ذرے اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے اوپر سجدہ کیا تھا اور یہاں کھڑے رہ کر نماز پڑھا تھا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں جہاں جاؤ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ تم جس جگہ پر اللہ کو یاد کرتے ہو وہ جگہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ تو کسان اگر اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے
تو یہ کسان جنتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ اسی طریقے سے تاجر ہے، تجارت کرنے والا، کہ وہ تاجر اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجارت کرتا ہے، برابر ناپتا ہے، تولتا ہے، ناپ تول کر جو ہے تجارت کرتا ہے صحیح ڈھنگ سے، اور خیانت نہیں کرتا، اور جیسے ہی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اذان کو سن کر اپنی دکان بند کر کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جواں مرد ہے جن کا لینا بیچنا ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ تعریف فرمائی، اور صحابہ کا یہی معمول تھا۔ صحابہ یا تو کاشتکار تھے جو انصار تھے مدینے کے، اور جو مہاجرین تھے وہ تاجر تھے، وہ بازاروں میں تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے صحابہ کے شان میں نازل کی، اس لیے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر جانوروں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور جانوروں کی تجارت کرتے کرتے جیسے ہی ان کے کانوں میں اذان کی آواز آتی تھی تو پورے بازار خالی ہو جاتے تھے اور سب لوگ مسجد کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو ایسے تاجروں کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار تاجر کا حشر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے، اور خود اللہ کے نبی کی سنت ہے تجارت کرنا، لیکن تجارت کے ساتھ دین ہونا چاہیے، ورنہ ایسی بھی تجارتیں ہمارے زمانے میں ہوتی ہے جن کو کہا کہ جو دنیا کے کھیتی کا طالب ہے تو اللہ ان کو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسے بھی ہمارے زمانے میں تاجر ہوتے ہیں کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، تو حالانکہ جمعہ کے دن اللہ کا حکم ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان سنو تو کاروبار کو بند کر دو۔ اب ان کا کاروبار تو امام صاحب کے خطبے کے شروع ہونے تک چل رہا ہے، تو ایسے تجارت میں کہاں سے برکت ہوگی؟ اسے دنیا داری کہتے ہیں۔ دیندار تاجر وہ ہوتا ہے جو جمعہ کی اذان سنتے ہی اپنی دکان بند کر لیتا ہے ایسے بہت سارے تاجر، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے تاجروں کے تجارتوں میں برکتیں بھی دیتے ہیں، دنیا اللہ ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ان کے پاس ترتیب ہوتی ہے، دکان کے اندر اگر 2 نوکر ہے یا 2 لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی ایک مسجد میں جا کے جہاں پہلے اول وقت میں جماعت ہے وہاں نماز پڑھ کے آ جاتا، پھر دوسری جگہ پہ جو ہے دوسرے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کی نماز فوت نہیں ہوتی، کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی نہیں۔ تو یہ دینداری کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں فرمائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ایسے تاجروں کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور صرف آدمی پیسہ کمانے کو زندگی سمجھ رہا ہے کہ نہ اس کو نماز سے کچھ لینا دینا ہے، مرنا تو ہے ہی، دنیا میں وہ نہیں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، لیکن جب مر جائے گا مرنے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں آنے والا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ تاجر اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے اپنی دنیا میں بھی جو ہے فائدہ کر رہا ہے، دنیا بھی کما رہا ہے اور آخرت کے بھی اپنے جو ہے نام اعمال کو بھر رہا ہے۔ تو کسی بھی لائن کے اندر آدمی ہو، اسی لیے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آدمی رہبانیت اختیار کر لے۔ اور کوئی آدمی ملازم ہے، اب ملازم آدمی بھی ہے، وہ اپنے سیٹ کے اور اپنے جو مالک ہے اس کے اوقات کی پابندی کرتا ہو، اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حشر ایسا ہی فرمائیں گے۔ وہ کسی چیز میں کسی مال میں خیانت نہیں کرتا ہو، کوئی چیز وہاں سے چراتا نہیں ہو، سیٹ کے حساب کتاب میں خیانت نہیں کرتا ہو، امانت دار ملازم اگر ہے تو یہ ملازم بھی کل قیامت کے دن اپنے امانت داری، اپنے دینداری اور اپنے نمازوں کے پابندی کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آخرت کی فکر کرنے والوں میں شمار کریں گے۔ کسی بھی لائن میں ہم رہو، چاہے کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئر اپنا کام کرتے کرتے نمازوں کی پابندی بھی کر رہا ہے اور اپنے کام میں بھی دیکھ رہا ہے اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیونکہ بہت سارے بیئر بار کمپنیوں کے بھی سافٹ ویئر بنانا پڑتے ہیں، بہت سے بینکوں کے بھی سافٹ ویئر بنانا پڑتے ہیں، بہت سارے جوئے کے کمپنیوں کے بھی سافٹ ویئر بنانا پڑتے ہیں، بہت ساری حرام کمپنیوں کے بھی سافٹ ویئر بنانا پڑتے ہیں جو شریعت میں ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیقات کرے
کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جو کام اس کے لیے ناجائز ہے اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں، تو یہ سافٹ ویئر بنانے والے کا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ بھی اس کو کل قیامت کے دن جنت میں لے کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ کس سے ڈر رہا ہے؟ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، میری شریعت مجھ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک آدمی مسلمان، وہ ایک جگہ پہ بینک میں مینیجر تھا، لیکن بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان کے لیے بینک کی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے بول کے، تو اس نے بہت دنوں تک وہاں پہ کام کیا۔ ایک بار اتفاقاً کسی بڑے اللہ والوں کا اجتماع تھا، اس کے کسی دوست نے اس کو وہاں پہ لے کر چلے گئے، بیٹھ گیا وہ، تو بیان میں اس نے یہ بات سنا کہ ہماری شریعت ہم کو سودی کاروبار اور سودی لین دین کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اور ایسی کمپنی جہاں پر سودی کاروبار اور سودی لین دین ہوتا ہے وہاں پہ نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، جیسے بینک ہے، فائنانشیل کمپنیاں ہیں، انشورنس کمپنی کے مسائل الگ ہیں، اس میں الگ الگ سیکٹر ہوتے ہیں، اس وجہ سے علماء نے اس کے مسائل بھی الگ الگ بیان کیے، لیکن بینک تو ایک دم کھلم کھلا جو ہے سودی لین دین کرتا ہے۔ تو بیان ہونے کے بعد وہ ان اللہ والوں کے پاس گیا، پوچھا ان سے کہ آپ نے کہا، انہوں نے پھر اس کو سمجھا کر بتایا کہ سود جو ہے وہ ایک طرح کا ظلم ہے، کہ جس آدمی کو سود سے پیسے دیے جاتے ہیں اس پر ظلم کیا جاتا ہے، کہ بیچارہ جتنے مدل لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا بیاج بھر دیتا ہے، لیکن وہ مدل جیسے کہ ویسے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، وہ ادا ہی نہیں ہوتے، تو یہ ظلم ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ جتنا کماتا ہے اپنے بیوی بچوں سب کا پیٹ کاٹ کے وہ پیسے بھرتے رہتا، اور وہ پیسے اس کے کچھ بینک کا لون جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو ان اللہ والوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ظلم ہے، اور بالکل بھی ظلم ہے۔ میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ جس زمانے میں میری گاڑی جو ہے نہیں تھی، میں رکشے میں جاتا آتا تھا، تو ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھا کے نکلا اپنے مسجد کے سامنے سے ہی ایک رکشہ لے کے، اور روانہ ہوا جہاں مجھے جانے کا تھا وہاں پر۔ گیٹ کراس کر کے ہم لوگ تھوڑا آگے گئے تو ہمارے رکشے کے دو سائیڈ میں دو نوجوان آ گئے تھے گاڑی لے کے، باڈی گارڈ کے جیسا۔ میں بولا کیا بات ہے، رکشے والے چیچا کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ دکھ رہا، دو دو باڈی گارڈ دکھ رہے دو طرف سے۔ تھوڑے دور تک لے کے گئے انہوں نے، وہ لیفٹ سائیڈ میں جب ٹرن آتا تھوڑا آگے گئے ہم حیران جگہوں پر، تو ان کو بولے چیچا ذرا سائیڈ میں ہو جاؤ، بولے اب آپ۔ انہوں نے ایک طرف روک لیے، روکنے کے بعد میں وہ رکشے والے چیچا کو بولنے لگے کہ یہ ان کو اتارو، دوسرے رکشے سے بھیجو، ہم لوگ رکشہ لے کے جا رہے۔ بہت دیر تک ان کی حجت چلتے رہی پیچھے۔ میں بولا یار ان کا کیا مسئلہ چل رہا، میں اترا، میں بولا دیکھو بھائی مجھے جلدی جانے کا ہے اس لیے میں رکشے سے جا رہا ہوں، نہیں تو میں بس سے بھی جا سکتا تھا، میرے کو تھوڑا ایمرجنسی ہے اس لیے مجھے جانے دو۔ بولے نہیں ابھی یہ رکشہ آگے نہیں جائے گا، کوئی دوسرا رکشہ لے کے جاؤ۔ میں بولا نہیں ان کو جانے دو، نہیں تو تم لوگ ساتھ میں چلو۔ میں بولا جہاں مجھے چھوڑیں گے بعد میں تم لوگوں کو کیا کرنے کا تم نے کرنا۔ خیر ان کی بات چیت ہوئی، میں شام میں آتا ہوں ملتا ہوں بول کے وہ نکل گئے مجھے لے کر۔ میں بولا کیا بات ہے چیچا، کائے کی حجت چل رہی تھی؟ بولے میں نے آج سے 6 مہینے پہلے 20,000 روپئے ادھار لیا تھا، رکشہ گروی رکھ کے 20,000 روپئے، یعنی 1.5 لاکھ کا رکشہ رکھ کے 20,000 روپئے لیے چیچا نے، اور ابھی تک میں ہر مہینے کو 2,000 روپئے پھیڑتے آ رہا ہوں، تو ابھی تک میں نے 12,000 روپئے پھیڑ دیا۔ بولے وہ 20,000 جیسے کہ ویسی قائم ہے ابھی بھی، اور یہ مہینے کی جو قسط تھی وہ ابھی ادا نہیں ہوئی، اس کو کچھ 8-10 دن ہو گئے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ دونوں آ گئے رکشہ لینے کے واسطے۔ تو بیچارے نے 20,000 روپئے لیا، اتنا بڑا رکشہ رکھ کے 12,000 روپئے ادا ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ 12,000 جو ادا ہوئے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا تھا، بیاج تھا، تمہارے 20,000 روپئے جیسے کہ ویسے قائم ہے۔ تو یہ ظلم ہے یہ، اور یہ جو ظلم ہے ہمارے ملک میں یہ پورا سودی نظام ہے۔ ہمارے یہاں کا جو اکنامک ڈھانچہ ہے وہ فیل ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کمیونزم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہمارا اکنامک ڈھانچہ پوری طرح سے فیل ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے پورا نظام ہمارے یہاں سودی ہے، اس لیے ہمارے ملک میں برکت نہیں۔ چائنا ہمارے بازو میں ہے، اور ہمارے سے چائنا کی آبادی 1.5 گنا زیادہ ہے،
لیکن دنیا میں آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کون سا ہے؟ چائنا ہی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک۔ چائنا کے اندر جتنے بڑے بڑے ہائی وے ہیں، ہندوستان میں آج تک ویسا کوئی ہائی وے بھی نہیں بنا۔ چائنا میں روڈ پہ گڈھے نہیں ہیں، چائنا کے ہر شہر میں میٹرو ٹرین ہے، چائنا میں بڑے بڑے شہروں کو جوڑنے کے لیے بلیٹ ٹرین ہے جو 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ مطلب کسی کو یہاں سے اگر جانے کا ہے کسی دور گاؤں کو، سولاپور وغیرہ کو، تو 1 گھنٹے میں آرام سے وہ پہنچ جائیں گا، اتنی اسپیڈ میں گاڑی چلتی ہے وہاں پہ۔ اور ایک جگہ نہیں، پورے ملک میں انہوں نے یہ جو ہمارے یہاں کا جو ہے دک 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 کر کے انجن نکل رہا، اس کا دھواں اڑ رہا، یہ سب پرانا اتہاس بنے ہوا ہے۔ ایسے انجن وہاں میوزیم میں رکھے ہوئے، تو جو نئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کے ٹیچر لوگ لا کے بتاتے، دیکھو بولتے بیٹے تمہارے دادا پر دادا اس میں سفر کرتے تھے، تو وہ انجن ابھی میوزیم میں ہے وہاں پہ، جو ابھی ہمارے یہاں ابھی تک قائم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سے آبادی میں بڑا ہے وہ ملک، مگر وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ سودی نظام نہیں ہے، وہاں کا پورا عجیب و غریب قاعدے قانون کا سسٹم ہے۔ مگر ہمارے ملک میں، اور اس کے علاوہ آپ عرب ملکوں کو دیکھو، وہاں پہ بھی سودی نظام نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بھی بینک ہے، لیکن وہ اسلامک بینک ہے۔ وہ بینکوں میں ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ پیسے کا وہ لوگ رولنگ کرتے ہیں، اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں، اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم کو دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ وہ پیسہ بزنس میں لگا تھا۔ مگر ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیسہ بینکوں میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو ہوم لون دیتے ہیں، کار لون دیتے ہیں، پرسنل لون دیتے ہیں، الگ الگ ٹائپ کے لون ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس پہ بیاج لیتے ہیں، اور وہ بیاج پھر ہم کو بھی دیتے ہیں۔ ہم بینک ہم کو 9.5% بیاج دیتا، اور جتنے بینک سے لون لیا بینک اس سے 14% لون لیتا، اس میں بینک کا بھی 5% کا فائدہ رہتا، تو پورا نظام سود کے اوپر ہے، تو ظلم ہے غریبوں پر، لوگوں پر۔ اس کے لیے شریعت نے، وہ اللہ والوں نے اس کو بتائے وہ مینیجر صاحب کو، تو انہوں نے دوسرے دن ہی راضی نامہ دے دی، چھوڑ دیے وہ نوکری، اور تجارت شروع کی۔ اور تجارت شروع کرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر ہی ان کے کاروبار نے اتنا پیک اپ پکڑا کہ وہ واپس سے ان اللہ والوں کو ملنے کے لیے گئے، اور ان اللہ والوں سے یہ کہا کہ حضرت بہت دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آج تک مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں تھا کہ مسلمان کے لیے بینک کی نوکری کرنا ناجائز۔ انہوں نے بولے کیوں بھائی کیا ہو گیا ایسا؟ بولے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس وہ ایک وجہ سے، آپ نے اس دن بولے بات میرے دل کو لگ گئی، میں نے ریزائن دیا اور تجارت شروع کیا۔ 6 مہینے کے اندر مجھے جو پروفٹ ہوا وہ مجھے 15 سال کی نوکری میں بھی میں نے اتنے پیسے نہیں کمایا۔ تجارت کے اندر بڑا کاروبار اس نے شروع کیا، جیسا بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ نے اس میں اتنی برکت دی۔ اور یہ لازمی چیز ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو روزی اترتی ہے 90% روزی تاجروں پہ تقسیم ہوتی ہے۔ کتنے ٹکے؟ 90% روزی تاجروں پہ تقسیم ہوتی ہے، اور جو 10% ہوتی ہے وہ نوکری کرنے والوں پہ تقسیم ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی دیکھو کہ نوکری والا آپ کو پریشان ہی ملے گا، اس کی 35,000 40,000 بھی اگر اس کی جو نوکری تنخواہ رہیں گی نا، تو دوسرا اس کے ساتھ میں کوئی نوکری والا ملا تو اس کے ساتھ یہی بولیں گا اگلے مہینے سے مہنگائی بھتہ 500 روپے بڑھنے والا ہے، بھلا کیا؟ اور دیکھو گورنمنٹ چھٹا پے کمیشن بھی لاگو کرنے والی ہے، وہ آندھرا میں لاگو ہو گیا، وہ یہاں اپنے یہاں بھی ہوں گا، ہونے کے بعد پھر کتنی ہوں گی معلوم ہے؟ اپنی یہ اس کے اتنے ہوں گے، اس کے اتنے ہوں گے، اس کے اتنے ہوں گے، وہ ایسی حساب جوڑتے بیٹھے، کیونکہ اس کا لمیٹڈ ہے۔ لیکن تاجر کا لمیٹیشن نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ بھی کاروبار کرنے والا ہے، وہ اس کے روزی میں بھی اللہ اتنی برکت دیتے ہیں کہ کلاس 1 کا آفیسر بھی اتنے نہیں کماتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن ہر وہ آدمی، جس آدمی نے اپنے کام کے اندر اللہ کے حکم کو اور حضور کے طریقے کو سامنے رکھا تھا، وہ دنیا دار نہیں شمار ہوں گا، بلکہ کیا شمار ہوں گا؟ وہ دیندار ہی شمار ہوگا۔ اس کی تجارت اس کو جہنم میں نہیں لے کر جائیں گی، بلکہ اس کی تجارت کہاں لے کر جائیں گی؟ جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ آخرت کے کھیتی کے چاہنے والے ہیں، جن کے دل میں آخرت کی محبت ہے، اللہ ان کی کھیتی میں بڑھوتری فرماتے ہیں۔ ہاں، اور جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے،
ارے بابا روزہ نہیں ہے، بولے ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمارے گھر پہ کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، روزہ تو وہ رکھتے جن کے گھر کو کھانے کو نہیں ہوگا۔ یہ ایسا آج کا مسلمان بولتا ہے پیسے کے گھمنڈ میں، تو کیونکہ یہ دنیا داری ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ جو مقدر کی دنیا ہے ان کو دے دیتے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے ہر عمل میں اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اور دیکھو ہے ایسے کئی تاجر ہیں، میرے جان پہچان والوں میں بھی ہے، ہمارے ایک ساتھی جنہوں نے شب معراج میں بیان کیے تھے یہاں پر، وہ 3 لوگ ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کے ایک والد صاحب ہیں، اور تینوں سال میں پابندی کے ساتھ میں چلہ لگاتے، مہینے کے 3 دن لگاتے، اور ایک ایک کے 5 بار 4 مہینے لگے ہوئے ہیں بیرون میں اندرون میں۔ حالانکہ چھوٹی سی تجارت ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، جانتے ہیں کہ یہ دنیا اپنا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے اپنا؟ آخرت ہے۔ آخرت جب نظروں کے سامنے ہے تو جماعت میں جانا بھی آسان ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنا بھی۔ ایسے ایسے علاقوں میں وہ لوگ جا کے وقت لگاتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ جہاں لائٹ کا ٹھکانہ ہے، نہ جہاں پہ کسی طرح کی کوئی سہولت، کچھ بھی نہیں۔ بامبے کی چکا چوند زندگی کے اندر رہنے والے وہ بیچارے وہ علاقوں میں جا کے دین کی محنت کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ مقصد یہی ہے، دکان جو ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو جب مقصد ہمارے ذہن میں آئے گا، اور وہ اکیلے نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں۔ ابھی اپنے پاس کویت کی جماعت آئی تھی، وہ بیچارے وہاں پہ کام دھندا کرنے کے لیے گئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا کام دھندا نوکری چھوڑ کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے مستورات کی جماعت میں یہاں پر آئے۔ کون سے چیز نے ان کو ابھارا بولو؟ آخرت کی فکر نہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد یہی ہے، ضرورت کی جو دنیا ہے وہ اللہ آٹومیٹیکلی کہاں پر ڈالیں گا؟ قدموں کے اندر ڈالیں۔ کئی جماعتیں ہیں، ایک جماعت تو ہمارے مسجد میں ایسی آ کر گئی ہے کہ ایک جو ساتھی تھا وہ اپنے ملک کے وزیر کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا تھا بولو؟ ہاں، گرام پنچایت کے ممبر کا بیٹا نہیں تھا، وزیر کا بیٹا تھا، وزیر کا۔ لیکن اللہ کے دین کی محنت میں نکل گئے تو قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک جماعت اور تھی، ہمارے مسجد میں نہیں آئی، وہ مجھے وہاں ملی عمر مسجد کے اندر۔ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو بیچارے دوسرے ملک سے آئے ہوئے، باہر کی جماعت تھی وہ۔ اس کے اندر ایسے ایسے ساتھی تھے جن کے ان کے گاؤں میں ٹویوٹا کے، ہونڈا کے ایسے بڑے بڑے شو روم ہیں، وہ سب چھوڑ کے وہ ہمارے ہندوستان کی جو لکڑی کی چٹائیوں کی مسجدیں ہیں، سیدھی سادھی، سب مچھر یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور کوئی سہولت نہیں ہے، یہاں کی چٹائیوں پہ جو ہے دین کی محنت کے لیے آرام کر رہے ہیں اور اتنی قربانیاں اور مجاہدے دے رہے ہیں۔ یہ چیز کب سمجھ میں آئی؟ جب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سارے شو روم دنیا میں ہی رہنے والے ہیں، آخرت میں کیا ساتھ آنے والے ہیں؟ اعمال ساتھ آنے والے ہیں۔ تو شو روم چھوڑنا بھی ان کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ آدمی کے دل میں جب آخرت کی فکر پیدا ہوں گی تو ہر چیز کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہے کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی لائن میں ہوں، ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیں گے؟ دین کو ترجیح دیں گے۔ بولو دیں گے انشاءاللہ؟ دین کو ترجیح دیں گے۔ اذان ہو گئی تو نماز کو ترجیح دیں گے، رمضان آ گیا تو روزے کو ترجیح دیں گے، اپنے کام کاروبار میں امانت کو ترجیح دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب